صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل احکام تجارت سلسلے میں ہم سب موجود ہیں، آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوا کرتے ہیں اور کوشش یہ ہوا کرتی ہے کہ جس ذریعے سے آمدنی ہوتی ہے ان ذریعے حاصل کرنے والوں کو اگر کوئی شرعی سوالات، کوئی احکامات وہ جاننا چاہتے ہیں تو ان کی رہنمائی کا سامان بھی کیا جائے۔ تو الحمدللہ ہماری جو احکام تجارت کی مجلس ہے وہ انہوں نے ڈاکٹرز کو وزٹ کیا، ان سے سوالات حاصل کیے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہمارے شعبے میں میڈیکل مارکیٹ کے ساتھ ساتھ یوں سمجھ لیجیے کہ ڈاکٹرز کے سوال و جواب بھی شامل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ سوالات کا سلسلہ شروع کریں، درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانا و غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب پر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ سبحان اللہ، جہاں کہیں دنیا میں ہے کون نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے، تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً ڈاکٹرز بنیادی لحاظ سے بہت ویل ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، تو ان کے سوالات ہوں گے، انشاءاللہ امید ہے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کی برکت سے۔ پہلا ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر اسلامی بھائی ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ڈاکٹر غلام مجتبیٰ میمن ہوں، میں مدنی چینل دیکھتا رہتا ہوں اور اس کے پروگرام بہت اچھے ہیں۔ یہ ان کو میں کچھ ریوارڈ تو نہیں دے سکتا، لیکن کم سے کم دل میں ان کے لیے مجھے بہت عزت ہے کہ یہ آسانی سے اسلام کے بارے میں اور طریقوں کے بارے میں سمجھاتے ہیں، جس سے عام آدمی سمجھ جاتا ہے اور اس پہ عمل کرے گا تو آسانی بھی ہوگی اور اللہ رب العزت کو پسند بھی ہوگا۔ میرا سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ جو کمپنیاں اپنی دوائیاں پروموٹ کرتی ہیں اور کچھ پیکیجز لے آتی ہیں ڈاکٹرز کے لیے کہ بھائی آپ یہ دوائی لکھیں، آپ کو یہ پیکیج دیا جائے گا، ان میں ڈفرینٹ طریقے ہیں ان کے، کوئی پیسے کی بات کرتا ہے، کوئی گفٹ کی بات کرتا ہے، کوئی کسی الیکٹرانک چیز کی بات کرتا ہے، ایون گاڑیوں تک یہ میڈیکل کمپنیز والے اپنے پروموشن کے لیے گئے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ اختیار کرنا ان کمپنیوں کے لیے اور ڈاکٹروں کو اس چیز کو قبول کرنے کے لیے کیا صحیح ہے؟ مفتی صاحب ڈاکٹر بھی رہنمائی چاہتے ہیں کہ کیا صحیح ہے، کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر حضرات اپنی خدمات کے بدلے رزق حاصل کرتے ہیں، جو ان کا پیشہ ہے، جو اس کی سروس دے کر، اپنا وقت دے کر آمدنی حاصل کرتے ہیں، اور یہ بڑا ہی اچھا پیشہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ حاصل کیے جانے کے لائق دو ہی علم ہیں، یعنی دو علم ایسے ہیں جن کی تحصیل میں اگر آدمی لگے
تو اسے بیکار نہیں کہا جائے گا. ایک علم فقہ روح کی درستگی کے لیے، یعنی علم فقہ جو بندہ سیکھتا ہے تو اس کی جو روحانیت ہے اور جو شرع احکام ہے اس پر وہ عمل کر لیتا ہے. فرمایا دوسرا جو علم ہے وہ علم طب ہے جو کہ ابدان کی درستگی کے لیے سیکھا جاتا ہے. واہ واہ واہ. تو چونکہ اس زمانے کے اندر سائنس کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی لیکن شعبہ جات نہیں تھے. تو اگر انجینئرنگ کا شعبہ اتنا فعال ہوتا تو شاید وہ اس کی بھی اہمیت بیان کرتے. لیکن یہ بات طے ہے کہ انسانیت کو شروع ہی سے طب کی محتاجی رہی ہے. اور یہ ایک بہت ہی محترم پیشہ ہے. اس کے ذریعے یقینی طور پر انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے. لیکن دیگر پیشوں کی طرح، دیگر شعبہ جات زندگی کی طرح اس شعبے میں بھی مختلف خامیاں اور خرابیاں موجود ہیں. اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. میں نے شروع میں عرض کیا کہ رزق حلال کے اسباب ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں اسلام ان سے منع کرتا ہے. اس میں سے ایک چیز ہے رشوت. رشوت کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنا کام نکلوانے کے لیے دوسرے کو معاوضہ دے اور وہ اس کا کام نکالے. پھر کام تو مزدور رکھ کر بھی نکالا جاتا ہے. کسی کو ملازم رکھتے ہیں اس کا کام کرتا ہے. بروکری ایک طریقہ ہے اپنا کام نکلوانے کا. اس کی کچھ شرائط ہیں. تو یہ جو ڈاکٹروں کو کمپنی دے رہی ہیں یہ نہ تو ملازمت کے طور پر ہے اور نہ ہی بروکری کے طور پر ہے. کیونکہ بروکری اس وقت ہوتی ہے کہ جب ڈاکٹر ایک گھر بیٹھے مریض پر محنت کرتا. جو مریض گھر بیٹھا ہوا ہے ڈاکٹر بیگ اٹھا کر جاتا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا یہ کمپنی نے دوائی بنائی ہے، میں ڈاکٹر ہوں اور تم یہ دوا خرید لو. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو وہ بروکری ہوتی. یہاں ایک پیشنٹ، ایک مریض ڈاکٹر کا ٹائم خریدتا ہے. ڈاکٹر پہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ اس ٹائم میں میرے لیے خدمات انجام دے گا. یہ جو کچھ تجویز کرے گا وہی کرے گا جس میں میرا فائدہ ہے. تو اس ٹائم میں ڈاکٹر جو ہے وہ اس مریض کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہا ہوتا ہے. تو اس ٹائم میں وہ کمپنی کے لیے کام نہیں کر سکتا. اس ٹائم میں اگر وہ کمپنی کے لیے دوا پروموٹ کرے گا، کمپنی کے لیے دوا لکھے گا اور اس پر معاوضہ لے گا، تو جو شریعت نے اسباب مقرر کیے ہیں رزق حلال کے، وہ اسباب یہاں پائے نہیں جاتے. تو یہ لینا ہمارے جو فقہاء کی تحقیقات ہیں اس کے مطابق یہ لینا رشوت کے زمرے میں آتا ہے. اور اس کے لینے کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو سوال کیا ہمارے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ مومن صاحب، اگر دیکھ رہے ہیں سلسلہ تو آپ کو یہ بھی ضرور دعوت دیں گے کہ اجتماع میں شرکت کیجیے، ہمارے مدنی قافلے میں سفر کیجیے. آپ اگر جس طرح کے صاحب نے کہا کہ دو علوم ہیں تو آپ ابدان اور بدن کی شفا کے لیے تو تجویز کرتے ہیں، گناہوں کے امراض سے بھی بچانے والے اگر آپ بن جائیں تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. تو جزاک اللہ خیر مفتی صاحب. ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا ظہور صاحب سے کہ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹرز کے پاس ہمارے میڈیسن کے حوالے سے کمپنی والے آتے ہیں اور وہ اپنی میڈیسن جو ہوتی ہیں سیمپل کی میڈیسن ڈاکٹرز کو دے جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہماری میڈیسن فلاں بیماری کی فلاں چیز کی ہے، یہ پیشنٹس کے لیے بہتر ہوتی ہیں. تو وہ عموماً ڈاکٹرز وہ سیمپل کی میڈیسن ہوتی تو یہ ہے کہ ہم پیشنٹس کو دے دی جائیں. وہاں بہت سے ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ میڈیسن کو لے جا کر اپنی کلینکس پر پیشنٹ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے مریضوں کو دے رہے. اب وہ پتہ یہ کرنا ہے کہ یہ جو میڈیسن کلینکس پر مریضوں کو دے رہے ہیں تو وہ جائز ہے کہ وہ ڈاکٹرز اپنی کلینک پر دے کر جا رہے ہیں وہاں پیسے لے رہے ہیں ان پیشنٹس کو دے رہے ہیں، تو وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ جی سب کیا فرماتے ہیں. یہ ملتا جلتا سوال ضرور ہے پچھلے دنوں ہوا تھا، لیکن یہ مرحلہ کسی ہاسپٹل میں آتی ہوں گی دوائیاں اور ڈاکٹر اس کو لے کر اپنے پرسنل کلینک میں لے جاتے ہیں پھر وہاں جا کے مریضوں کو دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ ہاں، ان دواؤں کے حوالے سے جو کنفیوژن بھی کریٹ ہو رہی تھی اس کی بھی وضاحت ہو رہی ہے. جی کہ یہ دوائیں جو ہیں سمپل والی مریضوں کو دینے کے لیے ہی دی جاتی ہیں. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ مریض آیا اور اسے ایکسٹرا دوا بھی دیتی. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ ڈاکٹر عام طور پر وہ اپنے کلینک چلا رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ دوائیاں بھی دیتا ہے. صحیح. اس کی فیس میں شامل ہوتی ہیں. اگر انجیکشن بھی لگائے گا تو پھر زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو
وہ اپنی دوائیوں میں شامل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. براہ راست کمپنی کی طرف سے دینے کے بجائے جو جن دواؤں کا وہ معاوضہ لے رہا ہے ان میں شامل کر لیتا ہے. صحیح. تو ظاہر بات ہے ایک طرح سے دوا بیچنا ہوا اور سیمپلس کو اس طرح بیچنے کی اجازت نہیں ہے, کمپنی نے ڈاکٹر کو اس لیے نہیں دی ہوتی. تو یہ کسی کے مال کا غلط استعمال ہے اور ان دوائیوں کے بدلے میں جو مطلب کہ پیسوں کی بچت ہوگی, ظاہر بات ہے وہ رقم تو حلال نہیں ہوگی اس کے لیے. امید ہے کہ ہمارے جو ڈاکٹرز اسلامی بھائی ہیں یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں انہیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے اس کی وضاحت بھی فرما دی. ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور دیکھتے کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوچھنے گرامی کیا ہے اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ میرا نام سید اسلام الدین شاہ بخاری, میں سندھ پیرامیڈیکل اسٹاف ویلفیئر ایسوسیشن کا مرکزی سیکرٹری جنرل ہوں. ہمارے یہاں پر کچھ مریض آتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کے پاس, خاص طور پہ اسپیشل حضرات کے پاس جب آتے ہیں وہ, تو ان کو مہنگے ٹیسٹ لکھ دیے جاتے ہیں اور ان ٹیسٹ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بھاری رقم دی جاتی ہے, مریض تو بیچارہ غریب اور پریشان ہوتا ہے, لیکن ان ٹیسٹوں کے اندر اس کنسرن ڈاکٹرز کی یا کنسرن پروفیسر کی جو ہے وہ کمیشن ہوتی ہے. اب ایسے ٹیسٹ کروانا میں گزارش کروں گا کہ وہ آیا شرعاً کس طرح سے جائز ہیں یا ان کی کس طرح سے جو ہے ہم ان کو کس نظریے سے دیکھیں. تو یہ سوال جو ہے آج کل یہ تو عام ہے کہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو وہ پہلے اپنی جیب کی طرف دیکھے گا اور اس کے بعد جو ہے اب لامحالہ وہ اس کو ٹیسٹ آنے بھی چاہیے یا کروانے بھی چاہیے, لیکن وہ ان کو لکھ دیتے ہیں اور وہ اپنے کمیشن کو مد نظر رکھتے ہیں. اس کے بارے میں میں آپ کی رائے کا طلبگار ہوں. صاحب جس فیلڈ میں جائیں اس فیلڈ میں انوکھے سوالات ہیں اور کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارنے کا یا اپنا نفع سوچنے کا, دوسرے کا جو ہوتا ہو جائے. اب یہاں یہ واقعی بڑی امیزنگ بات ہے کہ ٹیسٹ میں بھی کمیشن ہوتا ہے اور اس کو ٹیسٹ کی حاجت نہیں ہے, پھر بھی مہنگے ٹیسٹ لکھ دیے. تو اس غریب نے کروانا ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دیے. کیا فرماتے ہیں آپ ایسے معاملے؟ دیکھیں, ایک تو وہی پہلو ہے جو میڈیکل ریپ کے حوالے سے تھا جی کہ ان کے جو پیکیجز لینا ہے وہ رشوت کے زمرے میں ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس سے بڑھ کر ایک اور خرابی ہے کہ مریض جو ہے اسے ٹیسٹ کی شاید ضرورت ہی نہ ہو. جی. جس طرح کے بعض اوقات ایک عام شنیدن بات ہے, لوگوں میں مطلب مشہور ہے کہ ڈلیوری کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی بہت سارے ڈاکٹروں کی یہ رائے بھی ہوتی ہے, کچھ اچھے لوگ, بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں معاشرے کے اندر, ایک سے ایک مطلب کہ خدا پرست لوگ موجود ہیں. جی. تو کچھ ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ جناب وہ آپریشن ہی تجویز کرتے ہیں, جناب پرابلم ہے, آپریشن کے سوا چارہ نہیں ہے. اب جو آپریشن ہوگا تو ظاہر بات تو انہیں پیسے زیادہ ملیں گے, فیس جو اسپتال کی طرف سے ملتی ہے وہ زیادہ ملے گی. تو بات یہ ہے کہ جس کے ذمے کوئی فریضہ ہے وہ فریضہ اس کے ذمے پر امانت ہوتا ہے. اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ وہی چیز تجویز کرے جو حقیقت پر مشتمل ہے. صحیح. اگر وہ اس سے روگردانی کرتا ہے اپنے مفاد کی خاطر تو ایسا شخص خائن کہلائے گا. آپ یہ سمجھیے کہ ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے. ایک تو یہ حدیث ہے, نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے مشورہ طلب کیا ہوا وہ امین ہوتا ہے. صحیح. اور ڈاکٹر جو دراصل جس چیز کے پیسے لیتا ہے وہ اس کی ایک رائے ہوتی ہے, اپنا مطلب نبض دیکھنے کے بعد, ٹیسٹ دیکھنے کے بعد ایک رائے کام کرتا ہے, دوا تجویز کرتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جس سے مشورہ طلب کیا ہوا وہ امین ہوتا ہے, یعنی وہ درست مشورہ دے. اور ایک حدیث پاک سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو جی غلاموں کے حوالے سے نصیحت فرمائی کہ ان کے حق میں جو ہے وہ بہتر کرنا. تو وہ گیا اور جا کر وہ غلام آزاد کر دیے. صحیح. اس نے کہا کہ یہی اس کے حق میں بہتری ہے. تو بات یہ کہ جس کے ذمے امانت ہے تو اس کا کام ہے کہ اس امانت کو آسان طریقے سے انجام دیں. اب امانت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جس قدر محدود پیمانے پر کام چل سکتا ہے مریض پر اتنا ہی بوجھ لادا جاتا,
لیکن اپنے نفع کے معاملے کے اندر اپنے نفع کی لالچ میں اگر اس پر زیادہ برڈن ڈالا جا رہا ہے تو یہ فعل بھی بددیانتی پر مشتمل ہے. سر اس میں تو کئی ایسے بھی بیچارے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ غریب آدمی بڑی مشکل سے ڈاکٹر کی فیس ادا کر رہا ہے، اب اس کو ہزاروں روپے کے ٹیسٹ لکھ دیے، وہ دھکے کھا رہا ہے. تو کئی لوگ ملتے ہیں بیچارے کے پیسے نہیں ہے، ٹیسٹ کروانا ضروری ہے، وہ ٹیسٹ کو ضروری نہیں تھا، تو ڈاکٹر نے اس بیچارے کو کتنی بڑی مشکل میں ڈال دیا. بلا شبہ ڈاکٹر جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی میں ہے، اور یہ نہ ہو کہ ایک دن یہ خود پریشانی میں آئے. وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی کے لیے کسی کا بکرا لگا تو اگر 2000 کا بھی ٹیسٹ ہوگا ان کو شاید چند روپے ملنے ہوں گے، لیکن اس بیچارے کو ہزاروں روپے چلے جاتے ہوں گے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے اگر ڈاکٹر ہمیں سن رہے ہوں کہ جو کم سے کم خرچے میں، دیکھیں مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ اس وقت ایک پریشر میں ہے، اور اس پریشر سچویشن میں آپ کا کام تو ان کی مدد کرنا ہونا چاہیے. مطلب آپ کی بات بالکل ٹھیک تھی، ایسے بھی ڈاکٹرز ہیں خدا ترسا، میں بھی جانتا ہوں ڈاکٹرز کو جو کہتے ہیں میرے پاس ایک بار آنا دوبارہ مت آنا، یہ ہوگا، اس کا یہ علاج ہوگا، یہ دوائی بات چلے تو یہ لے لینا، بس ٹھیک ہوگا. اور ماشاءاللہ ان کی اسی حوصلہ افزائی اور یہ انداز سے دوبارہ باقی نہیں جانا پڑتا. لیکن پھر یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ جب پرابلم ہوتی ہے تو بندہ پھر ان کے پاس جاتا بھی ہے، تو ان کے بزنس میں کمی نہیں آتی، جگہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے پاس بھی مریض ضرور آ رہے ہیں، لیکن ان کی خدا ترسی، ان کی مریض سے محبت شفقت لوگوں کو یاد رہتی ہے. اصل میں دیکھیے جو لوگ اس طرح کی خیانتیں کرتے ہیں ان کے کام میں برکت نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب یہاں یہ سوچے سمجھ میں آتا ہے کہ جناب برکت کیسے نہیں ہوتی. ایسے ڈاکٹروں کا گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں، گھر اچھے ہوتے ہیں، اور جناب ٹھاٹ باٹ اچھی ہوتی ہے، تو برکت جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ کا نام ہے. کیا برکت سبحان اللہ. رقم کی زیادتی کا نام اور کثرت کا نام، بین بیلنس کی کثرت کا نام نہیں ہے. برکت تو روحانی سکون کا نام ہے. سبحان اللہ. کہ جو مطلب کہ حلال ذریعہ جس کا ہے وہ روحانی طور پر سکون میں ہوگا ماشاءاللہ. اگرچہ کہ اس کے بعد گاڑی جو ہے زیادہ اچھی نہ ہو، لیکن بالکل ٹینشن فری ہوگا، سو رہا ہے، سکون کی نیند سو رہا ہے. سبحان اللہ. لیکن جو حرام مال ہے وہ انسان کو پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے، ایک سے ایک پریشانی، کیا خاندانی پریشانیاں، کیا مریض بدتمیز آئیں گے اس کے پاس، مطلب خود ڈاکٹر بیمار ہو جاتے ہیں. بالکل جیسا بہت پیاری بات کی، اور یہ تو بہت سارے سیناریوں میں اگر ہم دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ حرام کام کرنے والے، غلط کام کرنے والے، ظلم کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ٹھاٹ باٹ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار ان کو تو برکت ملی جا رہی ہے اور ہم تکلیف میں ہیں. برکت آپ کو مفتی نے بڑی اچھی بات کی، برکت جو گاڑی کا نام نہیں ہے، پیسے اور بنگلے کا نام نہیں ہے، دلی سکون اور روحانی سکون کا نام ہے. بہت تھوڑے پیسے کمانے والا اگر سکون کی نیند سوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو کتنی اچھی زندگی ہے. پیسہ بڑا ہے، نہ کھا سکتا ہے کہ بیماریاں ہیں، نہ سو سکتا ہے کہ ٹینشن ہے، گھبراہٹ ہے کہ مجھے کوئی اٹھا کے لے جائے، تو مجھے بتائیے اس غریب اس امیر سے تو پھر غریب اچھا ہے. تو بہت اچھی بات کی، اللہ تعالیٰ نے ذہنی سکون عطا فرمائے، روحانی سکون عطا فرمائے اور حقیقی برکت عطا فرمائے. جو ڈاکٹر سن رہے ہیں وہ بھی ضرور ان چیزوں کا خیال رکھیں. آڈیو کالز آپ کی لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسلام ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران اتاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کسی کے کاروبار میں پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے جو کیا طریقہ کار ہوتا ہے شریعت کی طرف سے، اس مسئلے کا حل پوچھنا تھا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صابر رضا اتاری طلاق شہر سے کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اسی وقت اسپتالوں کے حالات آپ کو پتہ ہیں. اب کوئی باحیا اسلامی بھائی یا باپردہ اسلامی بہن کو کیا کرنا چاہیے کہ علاج کروانے کے وقت کیسے بچے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن اپنے بچوں کے ابو کے بغیر اسپتال جا کر علاج کروا سکتی ہے؟ میرا نام انجم میرا، میں گجر خان سے بات کر رہا ہوں. میرا گاؤں کا نام کری ہے. میرا سوال یہ آپ سے گیٹ کے پاس ایجنٹ کام کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اکاؤنٹ کسی کا بندے کا جب کام کرواتے ہیں تو اس بندے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ 500 روپیہ آپ کا لگے گا، یہ آپ کا کام ہوگا، حالانکہ اس کام میں 200 روپیہ خرچہ ہوتا ہے اور ہم اگلے بندے سے اس سے 500 روپیہ دیتے ہیں. کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ جی حضور ضرور بتائیں گے آپ کو. جزاک اللہ سب کا مرحبا کہتے ہیں. اس سلسلے میں محمد عمران بھائی باب المدینہ سے تھے. انویسٹمنٹ کسی کاروبار میں کرنی ہو تو اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے انویسٹمنٹ چھوٹے پیمانے پر ضرور جو ہے کسی نہ کسی شخص کے ساتھ کی جاتی ہے. جی چھوٹے رقم والے اداروں کے ساتھ مل کر تو نہیں کر سکتے، اس کے لیے بڑے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو خیر اداروں کے ساتھ کرنی ہو، کسی شخص کے ساتھ کرنی ہو، حلال ادارے بھی ہوتے ہیں. تو 2 طریقے شریعت نے ہمیں بتائے ہیں.
ایک تو ہے مداربت کا طریقہ، ٹھیک ہے، یعنی ایک کا پیسہ ہو اور ایک کی محنت ہو. صحیح. محنت کرنے والا ہنر جانتا ہے، اس کے پاس کام کرنے کا طریقہ ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ایک شخص پیسہ دے گا لیکن کہ پیسہ دینے والا کام میں مداخلت نہیں کرے گا، یہ سلیپنگ پارٹنر ہوگا ایک طرح سے. ٹھیک ہے، گھر بیٹھے گا، یہ ورکر جو ہے وہ کام کرے گا. پھر یہ دونوں کام کی نوعیت طے کر لیں، نفع کا ریشو طے کر لیں، اس کے مطابق یہ کام کریں. مزید جو مسائل کتابوں میں موجود ہیں. ماشاءاللہ. دوسرا وہ طریقہ ہے وہ ہے پارٹنرشپ. ٹھیک ہے. اس کے اندر دو یا زیادہ جو فریق ہیں سبھی پیسے لگاتے ہیں اور پیسہ لگانے کے بعد اپنے نفع کا ریشو طے کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں. یہ دو طریقے ہیں جو دین اسلام نے ہمیں بتائے ہیں انویسٹمنٹ کے، ان کے مطابق کام کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ سب انجم گجر خان سے جو تھے، دوسرا سوال اس لیے میں نے ڈراپ کیا کہ ایک اسی سے ملتا جلتا ویڈیو سوال بھی لیں گے. ویڈیو سوال ہمارے پاس موجود ہے. جو گجر خان سے انجم بھائی سب کلرک ہوتے ہیں کچھ دفتروں کے باہر، وہ کہتے ہیں اتنا کام آپ کا کروا دیں گے 500 روپے میں ہو جائے گا، مگر وہ کام 100-200 روپے کا ہوتا ہے. تو ایسا کرنا ان کا کیسا؟ اصل میں ایک تو جیسے یہ مثال کے طور پر کسی کو لائسنس بنوانا ہے، ٹھیک ہے، مکانات کا نقشہ بنوانا ہے، اس کی ایک فیس ہے. ٹھیک ہے. سپوز کریں 500 روپے ہے اور اس آفس کا جو کلرک ہے وہ 800 روپے میں وہ کام کرواتا ہے. جی جی. تو یہ تو رشوت کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ تو کلرک اس کی ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ اس آفس میں بیٹھ کر جو اس سے کام سپرد کیے گئے ہیں وہ کرے. ٹھیک ہے. اس کے بجائے وہ لوگوں کے لیے اگر کام کرے گا تو اپنے جو نوکری ہے اس سے بھی بددیانتی کرے گا. ٹھیک ہے. اور لوگوں سے جو معاوضہ لے گا وہ کھلی رشوت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورت اگر کلرک والی اسی طریقے کی ہے جو ہم سے پوچھی گئی ہے، وہ تو صاف یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ رشوت کی صورت ہے. دوسری صورت سب یہ ہوتی ہے جیسے لائسنس آفس ہو گئے، پاسپورٹ آفس ہو گئے، ان کے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ٹائپسٹ بھی ہوتے ہیں، فارم وام بھی بھر دیتے ہیں، تو لائن میں خود ہی جا کے لگتے ہیں، کام وام کروا کے تھوڑے بہت پیسے لیتے ہیں، کام کروا دیتے ہیں. ان کا کرنا کیسا اور ہمارا کروانا کیسا؟ دو صورتیں ان میں بھی. ایک تو یہ کہ وہ لوگ ہیں جو وکیلوں کی طرح مطلب کہ کام کریں گے، آپ کا کام انجام دیں گے، پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، راستے میں کہیں بھی رشوت نہیں دینی. آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کا کام کر رہے ہیں، مطلب اپلیکیشن بھروا رہے ہیں، فیس ادا کر رہے ہیں، لائن میں لگ کر کھڑے ہوئے ہیں، رشوت کہیں بھی نہیں دے رہے، یہ کام تو جائز ہے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو خود شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لائن سے بچنے کے لیے رشوتیں دیتے ہیں اور اپنا کام جلدی کر کے جلدی گاہک پھانسنے کے چکر میں رشوتیں دیتے ہیں، ناجائز امور انجام دیتے ہیں. ایسے افراد کا کام ناجائز ہوگا. ان افراد کا کام تو ناجائز ہو گیا. جس نے کام کروایا اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے جس نے کام کروایا ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا کس ذریعے کو استعمال کرے گا. ٹھیک ہے. ایسے افراد ہی سے اپنا کام کروائے جو جائز ذریعے سے اس کا کام کرتے ہوں. کچھ لوگ اس کا جواب یہ دیتے ہیں مفتی صاحب کہ ہم تو اس کو جانے، ہم نے اس سے طے کر لیا اتنے پیسے میں ہمارا یہ کام کروا دو، اب وہ جو بھی چاہے کرے، ہمارا تو مسئلہ نہیں ہے نا. جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اسی طریقے سے کام کروانا ہے، جی، اس کے پاس تو نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. امید ہے کئی اسلام بھائی کی کنفیوژن بھی دور ہوگی اور ہمارے انجم بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. ثابت رضا بھائی جنہوں نے ہاسپٹلز میں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے جانے اور احتیاطوں کے بارے میں سوال کیا ہے، اس کے جواب سے پہلے میں ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرنا چاہوں گا جو اس سے بہت مناسبت رکھتا ہے، تو دونوں سوال کے جواب آپ سے لے لیں گے. ویڈیو سوال چلا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا کافرہ لیڈی ڈاکٹر سے زچگی کروا سکتے ہیں؟ اور میرا دوسرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا مرد ڈاکٹر کسی خاتون کا الٹراساؤنڈ کر سکتا ہے؟ اور یہ کہ اس غرض سے الٹراساؤنڈ کروانا کہ کیا پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے کہ ایسا کروانا چاہیے؟ اگر کروا رہے ہیں تو وہ ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے؟ یہ ڈاکٹرز کی طرف سے سوال تھا. پہلے مریض کے لیے بتا دیجیے کہ ایک مریض ہے وہ اگر جاتا ہے کہ مرد جاتا ہے اور اگر عورت سے اس کو علاج کروانا پڑتا ہے، ڈرپ وغیرہ لگوانی پڑتی ہے، تو اس کو کروانا کیسا؟ اسلامی بہن جاتی ہے تو اس کا مرد سے اپنا علاج کروانا کیسا؟ جی ہاں، ہمارے جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے ان کے آخری سوال کو چھوڑ کر بقیہ کے جوابات میں دیتا ہوں. جی. کافر عورت جو ہے دین اسلام کے جو احکام ہیں اسے مرد کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے. اچھا. پردے کے احکام میں وہ ایک مرد کی طرح ہے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ایک مرد کا دوسرے مرد کے لیے ایک ستر ہے، عورت کا بھی دوسری عورت کے لیے ایک ستر ہے. ٹھیک ہے. عورت کا مردوں
کے لیے الگ سطر ہے اور عورت کا عورت کے لیے الگ سطر ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سمجھیے کہ عورت کے سطر کے 4 پہلو ہیں. ایک سطر اس کا نماز کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اگر نماز میں وہ ڈھکا ہوا مطلب ڈھانکا ہوا نہیں ہوگا, چھپا ہوا نہیں ہوگا, تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک عورت کا سطر جو ہے وہ غیر محارم کے لیے ہے. ٹھیک ہے. نماز اور غیر محرم والا تقریباً ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اور غیر محرم کے لیے مزید بھی تاکید ہے کہ وہ چہرہ بھی چھپائے گی. ٹھیک ہے. اور اپنے ہاتھوں پر دستانے پہن لے. ٹھیک ہے. عورت کا ایک سطر ہے محارم مطلب کہ محارم کے لیے. ٹھیک ہے. بھائی کے لیے, بیٹے کے لیے, باپ کے لیے, اس میں بال بھی کھل سکتی ہے اگر باجو بھی نظر آ رہے ہیں, مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. عورت کا ایک سطر ہے عورتوں کے لیے. ٹھیک ہے. مطلب اس میں اگر مثال کے پیٹ بھی نظر آ رہا ہے, پنڈلی بھی نظر آ رہی ہے, تو مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. اب جو مسلمان عورتیں ہیں اس کے لیے تو یہ سطر ہے. ٹھیک ہے. لیکن عورت کے جسم کا ایک سطر ہے کافرہ عورت کے لیے. ٹھیک ہے. یہ ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک مرد کے لیے ہے, غیر محرم مرد کے لیے. اتنی ہی تاکید ہو جائے گی, اتنی ہی مطلب کہ تاکید ہے کہ یہ قوانین ہیں دین اسلام کے, فقہاء اسلام نے بیان کیے ہیں. صحیح. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جو ہماری فقہ مدون ہوئی, یہ مسائل کتابوں میں موجود ہیں. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ آج ہی یہ مسائل بتائے جا رہے ہیں. آلریڈی تمام صدیوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ مسائل موجود ہیں. تو جو کافرہ عورت کے حوالے سے ہمارے فقہاء نے مسائل بیان کیے ہیں وہ اس درجے کے ہیں کہ جس طرح کا پردہ وہ ایک مرد سے کرتی ہے کافرہ عورت سے بھی کرے گی. اور یہ ہو گیا کہ اگر جس کی مرد سے کروا ہوا کافرہ عورت سے کروا وہ برابر ہو جائے گا, ایک طرح سے برابر. جی جی. اور یہ جو احکام ہے قرآن پاک کی باقاعدہ ایک آیت سے استنباط کا کیا گیا, بڑی واضح آیت ہے. جی. تو خلاصہ یہ نکلا کہ مسلمان عورت کافرہ سے زچگی نہیں کروا سکتی. اس میں جو ہے وہ ظاہر بات ستر کھلے گا, اور کافرہ کے سامنے اس کا ستر کھولنا ایسا ہی جیسا کہ مرد کے سامنے کھولنا. صحیح صحیح. اب سب مجھے پہلا قول کا سوال تھا, یہ تو آپ نے زچگی کی بات کی. جی جی. اب نارمل علاج ہے. اب جانا سوال تھا کہ اپنا مطلب کہ الٹرا ساؤنڈ کروانا. جی جی. تو دیکھیے کہ اگر کوئی عورت مرد سے الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہے اس میں کئی خرافات ہیں. جی جی. مرد اس کے پیٹ پر جو ہے وہ مطلب کہ جو ملے جاتی دوا وغیرہ وہ ملے گا. تو ایک سطر کا وہ حصہ جو انتہائی جو ہے وہ حساس حصہ ہے اس پر ایک مرد کا ہاتھ لگانا. پھر اگر وہ ہاتھ نہیں بھی لگا رہا تو اسکرین کے ذریعے جو ہے وہ اس جگہ کو, پوشیدہ جگہ کو جو اس کی شرمگاہ قرار دی گئی ہے, جو اس کے سطر کا حصہ قرار دی گئی ہے, پیٹ اگرچہ شرمگاہ نہیں لیکن سطر کا حصہ ہے. صحیح ہے. تو ایک مسلمان عورت کو دین اسلام نے جسم کے جن حصوں کے چھپانے کا حکم دیا ان چیزوں کا ظاہر کرنا لازم آئے گا. ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ اگر ہمارا یہ شعبہ ڈاکٹر حضرات کا میڈیکل فیلڈ کا جو شعبہ ہے یہ اگر ان کا ذہن بن جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے. جی جی. مطلب کہ اسپتالوں میں اتنا رش ہوتا ہے خواتین کا, اگر یہ 2 پیشنٹ بنا دیں, ایک طرف مرد ہوں ایک طرف عورتیں ہوں, بالکل تو بڑی آسانی ہے. اچھا بعض جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ عورتوں میں شرم و حیا اور دین اسلام کی پاسداری کا ذہن ہوتا ہے الحمدللہ, تو وہ نہیں کرواتی, تو اس جگہوں پر عورتیں بٹھا دی گئی ہیں. جی جی. جو عورتوں کا بھی الٹا ساؤنڈ کر رہی ہیں مردوں کا بھی کر رہی ہیں, وہ بھی الٹا ہو گیا معاملہ. اب یہ دیکھیے یہ بھی معاملہ الٹا ہے. صحیح ہے. اس کی بھی آگے اجازت نہیں دی جائے گی. صحیح. تو دین اسلام کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کے دائرے میں رہ کر تمام امور انجام دیے جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بس کال آئی تھی صابر رضا بھائی کی کہ اگر ہم اب جاتے ہیں با حیا کو مرد یا اسلامی بہن جاتی ہے وہ با پردہ ہیں تو ان کا اس طرح غیر محرم سے علاج کروانا تو پھر ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے, ڈرپ لگاتے وقت انجیکشن لگاتے وقت نہیں کروانا چاہیے. دیکھیے والد تلار سے فون تھا, ایک چھوٹا شہر ہے. جی. اور ایسا نہیں ہے کہ شہر کے اندر لیڈی ڈاکٹر نہ ہو. جی جی. تو عورتوں کو چاہیے, اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ وہ ایسے اسپتالوں کا رخ کریں جہاں لیڈی ڈاکٹر ہوں ماشاءاللہ, جہاں خواتین نرسیں ہوں جو انجیکشن لگائیں اور پردے کا اہتمام ہو. ہوتا ہے اسپتالوں کے اندر. اب کچھ بندے کے اپنے اوپر ہے, جو پبلک پلیس ہے جہاں پر برقعے اور نقاب کا اہتمام کیا جائے, اور ڈاکٹر کا جہاں تک معاملہ ہے تو لیڈی ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے.
اچھا وہ سوال یہ بھی تھا کہ بچوں کے ابو کے دوائی کے اسلامی بہن ہاسپٹل جا سکتی ہے علاج کروانے؟ بلا شبہ جا سکتی ہے. سفر کرنے کے جو تقاضے ہیں اگر وہ مطلب کہ موجود نہیں ہوتے، مثال کے طور پر کسی خاتون کو حیدرآباد سے کراچی آنا ہے جی، اب تو یہ کہ اپنے محرم کے ساتھ ہی آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن شہر کے اندر ہی جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ آپ نے ارشادات تو فرمایا، بات سمجھ بھی آتی ہے، عقل میں بھی آتی ہے کہ عورت کو عورت سے علاج کرانا چاہیے، مرد کو مرد سے، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت بیرونی ملک میں بھی کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایسے ممالک میں رہتے ہیں جب یہ فیسلٹی مشکل ہو جاتی ہو، تو اس صورت میں کوئی شرعی اجازت ہے کہ بڑی مشکل ہو گئی، پیدائش کا وقت ہو چکا تو کیا عورت مرد سے ڈلیوری نہیں کروا سکے گی؟ تو بالکل ہی اس کی اجازت نہیں ہے، تو اس بارے میں کوئی فلیکسیبلٹی ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے ڈلیوری کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو یکدم جو ہے نا وہ آفت نہیں ہوتی ڈلیوری، جی پتا ہوتا ہے کہ جناب 9 مہینے کے بعد یہ ہونا ہے، صحیح ہے، تو اہتمام، اور جہاں پر مطلب کہ مثال کے طور پر 2 خرابیاں آ گئی نا جی، ایک تو یہ کہ مرد نہیں مل رہے، مطلب کہ لیڈی ڈاکٹر نہیں مل رہی ہیں، اور ایک ہے کہ لیڈی ڈاکٹر اویلیبل لیکن وہ کافرہ ہے، ٹھیک ہے، تو مسلمان ڈاکٹر ہے ہی نہیں. اب غیر مسلم ممالک کے اندر یہ بات تو ممکن ہے جی کہ لیڈی ڈاکٹر اویلیبل نہیں، جہاں جہاں وہ مسلمان نہیں ملتا، ٹھیک ہے، یا تو کافی عورت ملتی ہے اور مرد ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ متصور نہیں کہ لیڈی ڈاکٹر ہی نہ ملے. ایسی جگہ پر جو کم خطرے والی بات ہے وہ لیڈی ڈاکٹر کو اختیار کرنا ہے، کافیہ لیڈی ڈاکٹر کو اختیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں کافیہ لیڈی ڈاکٹر کو اختیار کیا جائے. اور اگر مسلمان ڈاکٹر مل سکتی ہے تو اگرچہ کہ 50 کلومیٹر دور ہے تو اسی کو مطلب کہ طرف رجوع کیا جائے اور وہیں جا کر زچگی کامل کروایا جائے. ماشاءاللہ، امید ہے کہ بیرون ملک والوں کو بھی رہنمائی کا سامان ہوا ہوگا. ایک ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی کالز کو بھی سلسلے ملیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نام ڈاکٹر لیاقت علی رانا ہے، اور مفتی صاحب آپ سے میری یہ گزارش ہے، ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بعض ایسے مریض آتے ہیں جن کو ہم ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں لیکن ان میں اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے جیب سے وہ ٹیسٹ کروا سکیں، تو کیا ہم ان کو بتا کر کہ ہم زکوٰۃ کے زمرے میں ان کے یہ ٹیسٹ کروا دیں، تو کیا یہ ان کو بتا کے ہم زکوٰۃ کے زمرے میں کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا یہ کہ ان کو زکوٰۃ کے فنڈ میں سے یہ مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بہت بعض دفعہ مشکلات پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ ہمارا معاشرتی ڈھانچہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض دفعہ انتہائی ضروری حالات میں بھی مرد ڈاکٹر سے علاج نہ کروانے کی طرف رجحان ہو جاتا ہے. کہ سیدھے الفاظ میں یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا مرد ڈاکٹر سے خواتین زچگی کا عمل کروا سکتی ہیں مجبوری کی حالت میں؟ اور جیسے کہ بلڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو وہ مرد ڈاکٹر خاتون سے بلڈ لے سکتا ہے یا نہیں، ایکس رے کر سکتا ہے یا نہیں، اور جو بھی بلڈ پریشر ٹیسٹ چیک کیا جاتا ہے تو کیا یہ سب شرعاً جائز ہے؟ اگر ایسا ہے تو آپ پبلک کی اویئرنیس کے لیے برائے مہربانی اس کو وضاحت سے بیان فرما دیجیے، مہربانی. ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحبان کو بھی شرعی احکام کے حوالے سے کانشیس ہو گیا، اویئرنیس ہے، اور پوچھنا چاہتے ہیں اور مریضوں کے لیے رہنمائی کا سامان بھی چاہتے ہیں. تو جن سوال انہوں نے کیے سب زکوٰۃ کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ کیا کسی ہاسپٹل میں اپلائی کیا جا سکتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ کے اس میں لے لیا جائے، اور کیا ہاسپٹل والے اس کو یہ آفر کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاسپٹل میں زکوٰۃ کا استعمال جی اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، اور خاص طور پر ہسپتال کی جو انتظامیہ ہے یا ایسی کمیونٹیز ہیں جو بڑے بڑے اسپتال چلاتی ہیں زکوٰۃ کے رقم سے، انہیں زکوٰۃ کس طرح استعمال کرنی چاہیے؟ صحیح، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے شریعت نے زکوٰۃ کے حوالے سے ایک بڑی ہی بنیادی شرط عائد کی ہے، وہ ہے تملیک فقیر. تھوڑا آسان کر دیں سر. یعنی جو بھی زکوٰۃ کی رقم ہے، یعنی زکوٰۃ جو وصول کرنے والے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ادارے وصول کرتے ہیں، تنظیمیں وصول کرتی ہیں، برادریوں میں وصول کی جاتی ہے کہ جی زکوٰۃ جمع کروائیے، بہت سارے کام ہیں، تو وہ لوگ دراصل جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
उनका ये जिम्मा होता है कि मुस्तहिक ज़कात को ज़कात का मालिक बना दें। ठीक है, हाँ वो कम पैसे दें या ज्यादा पैसे दें, मुस्तहिक ज़कात जो है उसकी मिल्कियत में ज़कात की रकम दाखिल कर दें। ठीक है, तो इसे कहते हैं तमलीक फकीर। मुस्तहिक ज़कात वो शरीफ फकीर होता है। तो अगर उन्होंने ये किया कि खाना पकवा कर सामने रख दिया, आओ भाई सारे मुस्तहिक खाते जाओ चलते जाओ, तो ये मालिक बनाना नहीं है। यानी आप किसी के घर में दावत पर जाते हैं तो वो खाने का आपको मालिक नहीं बनाता, इस्तेमाल का जितना आप खा सकें खाएं, जो बचे वो मेजबान का है। सही है। तो इस तरीके से खाना खिलाना जो है इबाहत है, ये मालिक बनाना नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से अगर किसी ने ज़कात के फंड से जो है वो अस्पताल की बिजली का बिल अदा किया, डॉक्टरों की फीसें अदा की, चैरिटी हॉस्पिटल है, डॉक्टर बिठाया हुआ है, डायरेक्ट उठाकर ज़कात में वसूल की गई रकम डॉक्टर की फीस में दे दी, हॉस्पिटल के जो दीगर एक्सपेंसेस है उसके अंदर वो ज़कात की रकम अदा कर दी। इन तमाम सूरतों के अंदर ज़कात अदा नहीं होगी। अब रहा वो मसला कि जी मरीज आया ही वो है कि जो ज़कात का मुस्तहिक है, तो क्या इसे ज़कात की मद में टेस्ट किए जा सकते हैं, डॉक्टर की फीस दी जा सकती है? यहाँ भी कुछ मतलब के खतरात हैं। सही है। सबसे पहले होना क्या चाहिए? देखिए, जहाँ सिस्टम होता है, सिस्टम को चलाने के लिए हमारे फुकाह ने कुछ आसानियां भी बयान की हैं। माशाअल्लाह। कि मिसाल के तौर पर इसकी मैं मिसाल अर्ज करूं, मदरसा है जी। अब एक दीनी मदरसे के लिए भी ज़कात वसूल की जाती है जी। तो वो मदारिस का निज़ाम किस तरह चलता है? दीनी मदारिस की बिजली का बिल भी है, मतलब कि फोन का बिल भी है, असातिज़ा की तनख्वाह भी है, दिगर का मसला वहां भी आएगा, दिगर अखराजात भी हैं। तो वहां पर यह होता है कि ज़कात की इकट्ठी होने वाली रकम को एक शरीफ फकीर को बुलाकर उसकी मिल्क में कर दी जाती है। सही। ये ज़कात की रकम है, ये आपकी मिल्कियत हमने की। ठीक है। फिर वो शरीफ फकीर मालिक बन गया, जो शरीफ तकाजा था वो पूरा हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब वो ये कहता है कि ये रकम मैंने इस इदारे को अतिया की। अब उस वो रकम जो है एक चंदे की सी हैसियत रखती है। सही। चंदे और अतिये की जो रकम है उसमें बहुत ज्यादा तखफीफ है, तमलीक शर्त नहीं है। सही है। लेकिन जो ज़कात की रकम है उसमें शरई फकीर को मालिक बनाना शर्त है। ठीक है। तो अस्पताल वाले भी अगर ये करें, जो भी इन्हें फंड ज़कात की मद में मिलता है, एक शरीफ फकीर उलमा से रहनुमाई ले लें, माशाअल्लाह, इस किस्म का वो शख्स होना चाहिए। फिर उस रकम से जो है वो हॉस्पिटल के जितने भी अखराजात हैं वो अदा किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ अस्पताल ऐसे होते हैं, उनके अखराजात को अगर देखें तो शायद वो 500 रुपये फीस मुकर्रर करना पड़े, लेकिन वो चैरिटी पर चलाते हैं, 10 रुपये 5 रुपये पर 50 रुपये पर अचीव कर लेते हैं। तो बकिया जो अखराजात हैं वो अतियात से पूरे करते हैं। तो बकिया अखराजात इस सूरत में वो अतियात से पूरे कर सकते हैं। माशाअल्लाह। अगला सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ मनी चल के नाज़रीन की तवज्जो चाहूंगा कि देखिए शरीयत में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। और हमारे मुफ्ती साहब ने रास्ता भी बताया, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि इदारे बंद कर दें, लेकिन कितने लोग होंगे जो इदारे चला रहे होंगे, ज़कात से हॉस्पिटल चल रहे होंगे, मरीजों की मदद भी कर रहे होंगे, दिन रात बंदे देखो सब कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये सारी कोशिशें लाइल्मी की बिना पर क्या पता कितने की ज़कातें ज्यादा हो जाती होंगी। तो ये गौर करना चाहिए कि इल्म दीन सीखना कितना जरूरी है, अहले इल्म लोगों से राब्ता कितना जरूरी है। माशाअल्लाह कितना आसान तरीका, बहुत थोड़ी सी सारी पोजीशन को मोल्ड कर ले, एक और तरीका अपना लें और ये तमाम काम ठीक हो जाएगा, वो शरीयत तकाज़ों के मुताबिक हो जाएगा। वरना सारे लोगों की ज़कातों के आप अमीन हैं, लोग तो अपनी ज़कात दे रहे हैं कि आप काम अच्छा करेंगे, ज़कात अगर उनकी अदा नहीं हो रही तो ये जो हॉस्पिटल चलाने की इंतजामिया है, जो एसोसिएशन के लोग हैं, जो जमातों के लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी वेलफेयर चलाते हैं, ज़कात लेते हैं, उन्हें इन बातों का एहतमाम करना चाहिए कि अपने सिस्टम को किसी सुन्नी दारुल इफ्ता मुफ्ती साहब के पास जाकर उसको स्कैन करवाएं, चेक करवाएं, ताकि शरई तकाज़ों के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह यही दावत इस्लामी मदनी चैनल का खासा है कि हम बार बार ये सिखाया जाता है हमें कि अहले इल्म लोगों के करीब जाया जाए, उलमा से पूछ कर काम किया जाए। कि शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अपने मदनी मुज़ाकरों में हमारे निगरान शुबा अपने बयानात में बार बार ये बताते हैं कि देखें अहले इल्म से पूछ कर काम करें, अपने कारोबार अपने रोजगार को शरई तौर पर स्कैन भी करवाएं। तो सब उनके एक और दो सवाल आप भी थे, वही इस्लामी बहनें जो है वो ज़चकी करवा सकती है, ब्लड प्रेशर और बाकी टेस्ट करवा सकती हैं कि नहीं? देखिए, सबसे जो अहम तरीन मसला है वो ज़चगी का। ठीक है।
بقیہ بھی اہم ہے جی. زچگی کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جان جانے کے معاملات ہوتے ہیں جی. تو دیکھیے ایک طرف ہے حرام کام، ٹھیک ہے، یعنی عورت کی شرمگاہ کو دیکھنا ایک نامحرم مرد کا، ٹھیک ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کے حرام میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک طرف ہے ضرورت. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ ہماری شریعت میں ضرورت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جسے پورا نہ کرنے پر جان جانے کا اندیشہ ہو. صحیح. تو اگر تو ڈلیوری کیسز کے اندر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اچانک پوزیشن چینج ہو جاتی ہے. پہلے یہ تھا کہ جناب بالکل نارمل ڈلیوری ہوگی، بعد میں پتا چلا کہ آپریشن کا معاملہ ہے جی. اور تاخیر کی بھی گنجائش نہیں ہے. صحیح. تو بات یہ ہے کہ ایک طرف ہے حرام کام، وہ حرام کام اسی وقت حلال ہو سکتا ہے جب ضرورت متحقق ہو. ضرورت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا گیا تو جان چلی جائے گی. صحیح ہے. تو ایسی صورت کے اندر تو جان بچائیں گے. فقہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص ہے وہ بھوکا ہے، بالکل اسے کچھ کھانے کو نہیں ملا اور اس کی پاس مردار پڑا ہے، اگر مردار کھائے گا تو جان بچ سکتی ہے، تو مردار کھانے کی اجازت دی گئی ہے. صحیح. تو یہ دیکھا جائے کہ ضرورت واقعی ایسی ہے کہ جان جانے، بچے کی جان جانے، عورت کی جان جانے کا اندیشہ ہو، تب تو اجازت دی جائے گی کہ مرد بھی شامل ہو سکتا ہے. لیکن اگر صرف ہاسپٹل کا اپنا رول ہے جی، یا صرف اپنے نفع کا معاملہ ہو کہ دیگر اسپتالوں میں جائے گا تو ہمارا نفع کہاں رہ جائے گا جی. تو جو اللہ کی طرف سے حرام کردہ کام ہے وہ حلال نہیں ہو سکتا. ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام حلال ہو رہا ہے جی، جان جانے کا معاملہ جہاں پایا جائے گا تو وہ حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا. بہت پیاری بات کی. اور آپ نے پہلے بڑا اچھا مشورہ دے دیا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن پہلے ہوتا، پہلے سے پلاننگ کر لی جائے کہ جب پرابلم آئے گی، جب وقت آئے گا تو ہمیں اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس سے اپوائنٹمنٹ پہلے لے لیے جاتے ہیں نا، نام پہلے لکھوائے جاتے ہیں. اب لاسٹ مومنٹ پہ ڈیسیزن لیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی. اسے فرما رہے ہیں آپ کی تیاری ایمرجنسی ہو جائے اور آپ کو پتا ہے کہ اب دو چیزوں میں سے ایک چیز ڈیسائڈ کرنی ہے، یا تو جان چلی جائے گی، تو اس صورت میں ہمیں یہ اجازت مفتی صاحب نے فرمائی کہ ایسی ضرورت ہو کہ جس سے جان جانے کا ڈر ہو تو وہاں یہ کام کروایا جا سکتا ہے. امید ہے کہ ہمارے اسلام کو جواب مل گیا ہوگا. کالز لیتے ہیں. دوسرے سوالات تھے جی. اپنا جناب جس طریقے سے ایک نامحرم مرد عورت کے اعضاء ستر کی طرف نہیں دیکھ سکتا، یہ جو بازو ہے یہ ستر کا حصہ ہے، جو کندھے ہیں یہ بھی ستر کا حصہ ہے. عورت اگر نماز میں کندھے نہیں چھپائے گی، یہ بازو نہیں چھپائے گی، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. شریعت نے ستر قرار دیا ہے. تو اب ڈاکٹر کو نہ صرف یہ کہ دیکھنا ہے بلکہ اگر وہ بلڈ پریشر چیک کرتا ہے تو چھونا بھی پڑے گا اس کے جسم. صحیح. تو ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کے اعضاء ستر کو چھو بھی نہیں سکتا اور نہ دیکھ سکتا ہے ان کی طرف، مریض مرد ہو یا عورت ہو. صحیح. اگر مرد ہے ضرورت ہے تو اعضاء ستر کو کھولا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر گھٹنا ہے یا ران ہے، کوئی زخم لگ گیا تو مرد جو ہے اسے کھولے گا. مرد کا کھولنا مرد سے پورا ہو سکتا ہے تو عورت کو عورت کی طرف ریفر کیا جائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو بھی جواب مل گیا ہوگا اور کئی ایسے اسلام کو بھی جواب مل گیا ہوگا جنہیں ایسی نوبت پیش آتی ہے تو اس وقت کیا ڈیسیشن لینا چاہیے. کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں لاڑکانہ سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ جو ابھی انہوں نے پوچھا دواؤں کے بارے میں، تو سیمپل فیل ہوتے ہیں تقریباً، وہ میڈیکل ریپورٹ دیتے ہیں یا ڈاکٹر دیتے ہیں، یہ پھر ہم جب خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں وہی ملتے ہیں. تو ان کے لیے ہمارے لیے کیا ہے کہ وہ خریدیں یا نہیں خریدیں، کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جاوید اتاری کوٹ سلطان ضلع نیا سے بات کر رہا ہوں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ایک دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے، اس نے ایک سے زیادہ چیزیں خریدنی ہوتی ہیں، تو گاہک جب گاہک کو کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، اس کی قیمت بتائی جاتی ہے، تو گاہک اس سے کہتا ہے کہ مجھے اس پہ رعایت کی جائے. یعنی دکاندار جو قیمت دینا چاہ رہا ہے، دکاندار اس قیمت پر اسے وہ چیز بیچنا نہیں چاہ رہا، تو دکاندار اس طرح کرتا ہے کہ وہ چیز اسے اسی قیمت میں دے دیتا ہے جو گاہک کہہ رہا ہے، اور اس میں جو دوسری چیزیں لینی ہوتی ہیں اس میں وہ دکاندار قیمت کچھ اضافی مانگ لیتا ہے. ایک مثال سے کسی چیز کی قیمت ہے 100 روپے تو وہ اس کی قیمت 140 روپے مانگ لیتا ہے. تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے، یعنی زائد قیمت مانگنا؟ جزاکم اللہ خیرا. آمین آمین.
جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لاڑکانہ سے کال تھا. اب یہ خریدار کا سوال آ گیا بہت سارے اس کے اسپیکٹ سے کہ اب ہمارا سیمپل والی دوائیاں خریدنا کیسا؟ یہ کمپنی مالکان کی ملکیت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور مریضوں تک پہنچانے کے لیے دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ بازار میں آ گئی ہیں تو یہ سمجھیے چوری کا مال ہے. چوری کا مال کن معنوں میں کہ جو دوائیوں کی کمپنی تھی یہ ان کی چوری کی گئی ہے. صحیح ہے. یعنی انہوں نے دی مریضوں تک پہنچانے کے لیے فری آف کاسٹ. راستے میں روک کر مارکیٹ میں مطلب کہ لیا ہوا کوئی شخص نے، تو ایسی چیزوں کو خریدنا بھی جائز نہیں ہے. اور ہم شاید خریدنا چھوڑ دیں گے تو یہ بکنا بھی ختم ہو جائیں گے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. جاوید بلکور سلطان لیا سے دکاندار کے پاس گاہک آتا ہے ایک چیز میں رعایت کر دیتا ہے اور باقی میں ریٹ بڑھا لیتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اگر تو دکاندار ہو تو انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی مطلب ریٹ وہ رکھے جائیں کہ جس سے بدنامی نہ ہو. صحیح. اگرچہ کہ ریٹ زیادہ رکھنا بھی جائز ہے جی، لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ گاہک کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. وہی چیز دوسری دکان پہ پوچھتا ہے سستی مل رہی ہوتی ہے. نارملی ان اسٹور سے برانڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں تو ریٹ پتا ہوتا ہے لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے. ہاں یہ ہے کہ دکاندار مطلب کہ اپنا مال مارکیٹ میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس کی مرضی ہے اپنی چیز جتنی ہی چاہے بیچے. اچھا. تو وہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ ایک چیز 100 کی بیچے یا 200 کی بیچے. اس نے اگر ایک چیز 100 کی بیچی اور ایک 150 کی بیچی اس کا یہ عمل تو جائز ہے. ڈبے تو اگر لکھی ہوئی قیمت جوس کا ڈبہ بسکٹ کا ڈبہ 50 روپے کا وہ 60 روپے کا 60 کی چیز 100 میں کیسے بیچ سکتا ہے اجازت ہے؟ دیکھیے وہ اس چیز کا مالک ہے. ٹھیک ہے. یا دو قسمیں ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں جس کا مطلب کہ ریٹ حکومت کی طرف سے فکس کر دیا جاتا ہے اس میں تو روک لگانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ہماری فکر بھی یہی کہتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ موقع محل کے اعتبار سے لوگ اس کی قیمتوں کا تعین خود کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو لکھی ہوئی قیمتیں ہیں ان سے بھی روگردانی کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ کراچی سے ایک چیز خریدتا ہے اور تھر میں جا کر ریگستان میں بیچتا ہے اور اسے جو مطلب کہ آمد و رفت کے اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں. وہ ڈبے پر لکھی ہوئی قیمت میں مطلب بیچ نہیں سکتا. اس کو نقصان ہے. چیز خرید کر آدمی اس کا مالک بن جاتا ہے. اس چیز پر وہ جتنا نفع لے گا اس کے لیے حلال ہے، وہ ناجائز نہیں ہے. صحیح. امید ہے کہ ہمارے کوٹ سلطان لیا کے اسلامی بھائیوں ان کے سوال کی وجہ سے کئی اسلامی بھائیوں کو اس کا جواب مل گیا ہوگا. ایک ویڈیو سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ اکثر کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو اپنا ٹائم بچانے کے لیے پرائیویٹ کلینک پہ جو ہے وہ چونکہ کافی رش ہوتا ہے تو وہ کسی ڈاکٹر سے ان کے گورنمنٹ کے جو ہے وہ جہاں وہ کام کرتے ہیں ہاسپٹل میں وہاں جانا چاہتے ہیں تو وہاں کیا وہ ڈاکٹر اس پیشنٹ سے فیس لے تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ فیس اس کی کلینک کے حساب سے اگر وہ وہاں وہ فیس لیتا ہے تو کیا اس سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں یہ بھی ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ اپنا ٹائم کو جو ہے وہ بچانے کے لیے جو ہے وہاں پر پہنچا ہے. میرے لیے تو یہ لوگنگ سوال ہے. مجھے صاحب گورنمنٹ ہاسپٹل میں زیادہ رش نہیں ہوتا ہوگا. پرائیویٹ کلینک چھوڑ کے وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاتا ڈاکٹر کے پاس. اصل میں فرق یہ ہوتا ہوگا کہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو انتظامیہ ہیں جی وہ اپنے تحت نظام چلاتی ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر اس میں اپنا راستہ نہیں نکال سکتا. گورنمنٹ اسپتالوں میں اپنا راستہ نکالنا ہے. مریضوں کو چھوڑ کے ہو سکتا ہے الگ سے مل لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے لازمی طور پر جو مطلب کہ پچیز ہونے والے ہوتے ہیں ان سے سیٹنگ ہوتی ہوگی کہ اگر الگ سے یہ میرا کارڈ لے کر اس طرح کوئی مریض آئیں تو انہیں آنے دینا. تو دیکھیے یہ تو اپنی جو نوکری ہے اس سے بد بنتی ہے جی. اور جس بات کی تنخواہ دی جا رہی ہے وہاں بٹھا کر اس بات کی ہے کہ جو لوگ عام لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت صرف کیا جائے. ڈاکٹر اپنے وقت کا معاوضہ لیتا ہے تو وہ وقت اگر وہ اپنے ذاتی مریضوں کو دے گا اس کے لیے اس ٹائم کا معاوضہ حلال ہی نہیں ہوگا. تو اس ٹائم میں یعنی شریعت کا ایک اصول ہے اگر وہ سمجھ لیا جائے تو ہمارے یوں سمجھیے کہ سینکڑوں مسائل حل ہو سکتے ہیں کہ جو پراپر اجیر ہے صحیح کسی ٹائم میں ملازم ہے صحیح اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے کہ جناب اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہ فلاں جگہ نوکری کرتا ہے اس ٹائم میں وہ دوسری نوکری نہیں کر سکتا. صحیح ہے. سوائے ایک دو صورتوں کے. مثال کے طور پر کوئی اسکول ٹیچر ہے اور 8 سے 1 بجے تک اس کی ڈیوٹی ٹائم ہے لیکن جون جولائی کا چھٹیاں ہو جاتی ہیں اسکول کی طرف سے باؤنڈ نہیں ہے. اس ٹائم میں جو چاہے کرے لیکن اس 8 سے 1 یا 2 بجے کے درمیان جو اس کا ڈیوٹی ٹائم ہے نہ اس ٹائم میں ٹیوشن پڑھا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے یہ کہ جب وہ ایبسنٹ ہے جا ہی نہیں رہا. اگر اس ٹائم اس نے کچھ کیا تو وہ ایک الگ صورت ہے. اسپتال کے اندر
اور ڈیوٹی ٹائم کے اندر اپنے ذاتی مریضوں کو چیک کرنا یہ ایک الگ خرابی، پھر ان سے معاوضہ لینا یہ ایک الگ خرابی. یہ جو معاوضہ اس ٹائم میں لیا گیا ہے یہ ہرگز ان کے لیے حلال نہیں ہوگا. ایسا امید ہے آپ کو بھی جواب مل گیا ہوگا اور ہمارے بہت سارے اسلام بھائی کے لیے رہنمائی کا سامان ہوا ہوگا. جو بھی جاب کرتے ہیں اپنے وقت کو جہاں آپ نے دیا ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے. کوشش تو بہت کرتے ہیں کہ ہم آپ کے زیادہ سے زیادہ سوالات حاصل کریں. کالز بھی سنا ہے کافی باقی ہے لیکن سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو احکام شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا. ابھی جو اپنے سلسلے میں فکر کرنا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدعو کریں 03214921389 اور 030922622 پر SMS لکھ کر ایک موبائل چینل بات کر سکتے ہیں.